الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میری وہ نعمتیں، انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور بچو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ ہوگا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی نفس کا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، عدل کوئی نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گی اس کو، شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس رکوع کے اندر قرآن مجید کا جو رخ ہے، گفتگو کا جو رخ ہے، وہ بنی اسرائیل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی زبان میں اسرائیل کہتے تھے، اس کا معنی تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ سارے ہی تقریباً بنی اسرائیل میں سے تقریباً سارے انبیاء آئے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ لیکن آخری نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھیجا۔ یہ یہودیوں کے جو 12 قبیلے تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی، اور اس کے علاوہ عرب کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، جنہیں ہم مشرکین مکہ یا کفار عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آخری نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اور یہودیوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو آخری نبی آنا تھا وہ یہودیوں میں سے کیوں نہیں آیا، اس کی بھی وجہ قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھیجے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اوپر بہت بڑا احسان تھا، اپنی کتابیں ان کے اوپر نازل کی، انہیں معاشرے کے اندر عزت، مقام اور مرتبہ دیا، ان کے لیے من اور سلوہ اتارا، ظالموں اور بادشاہوں کے ظلم سے ان کو نجات دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ احسانات تھے ان پر، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، بعض کو قتل کیا، بعض کو تکلیفیں دی، اور تقریباً ہر نبی کو جھٹلایا انہوں نے، جو احکامات اور تعلیمات انبیاء نے دی اس کی مخالفت کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور احسان کے بدلے کے اندر انہوں نے احسان فراموشی اور بغاوت کا اور نافرمانی کا رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کے پاس تھی وہ ان سے لے کر بنی اسماعیل یعنی عرب کے دوسرے قبائل کو دے دی، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ایک بغاوت کی اور اسلام دشمنی کی وجہ ان کی یہ بھی تھی۔ اسی چیز کی طرف یعنی پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر متنبہ کیا، خبردار کیا، اور بتایا کہ تمہارا یہ رویہ تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے فضیلت لے لی۔ اور وہ 3 گروہ کون سے تھے؟ زیادہ ذکر یہاں پر بنی اسرائیل کا آیا ہے، یہودیوں کا آیا ہے، اس کے بعد عیسائیوں کا آیا ہے، اور پھر مشرکین کا آیا ہے جو مکے کے کافر تھے یا عرب کے کافر تھے۔ ان تینوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ان کی غلطیوں کے اوپر خبردار کیا کہ تم نے یہ کام کیے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر سے ہٹا لیا گیا اور تم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور پھر اسی فضل کی طرف پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں
ساری غلطیاں اور کوتاہیاں بتانے کے بعد پھر خبردار کر رہے ہیں، پھر سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو فضیلت آئی تھی وہ فضیلت محض اس وجہ سے گئی کہ تم نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کا اور اللہ کی کتابوں کا ان کی نافرمانی کی۔ اور ہمیں اس کے اندر یہ سبق ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کی اولاد تھی، اتنے انبیاء ان کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رحمت چھین لی اور ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا۔ اگر ہم بھی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے جو یہود اپنے انبیاء کے ساتھ رکھتے تھے تو بعید نہیں، ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہمارے اوپر بھی ہو، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان کو یاد دہانی کروا رہا، اور یہ آیت پیچھے بھی ایک رکوع کے اندر گزری ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی۔ انعام کسی چیز کے صلے کے اندر نہیں ملا کرتا، انعام تو انعام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، یعنی ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اور یہ انعام دیا تھا۔ اور قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے۔ اور انعام ہمیشہ اس صورت میں دیا جاتا ہے جب انعام دینے والی ذات انعام لینے والے سے خوش ہوتی ہے، اور جب خوش نہ ہو تو وہ انعام نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ انعام دیا گیا ہو تو واپس بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں کے اوپر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا، بچو ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کا، شیئن، کچھ بھی۔ میدان محشر کا اور قیامت کے دن کا یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن کے حوالے سے، یعنی آخرت کی فکر اور سوچ پیدا کی جا رہی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن انسان کے اعمال کے علاوہ انسان کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس دن نہ کوئی کسی کے بدلے کے اندر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے چوری ایک کرتا ہے پھنس دوسرا جاتا ہے، غلطی ایک کرتا ہے سزا دوسرے کو مل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں ہر معاملے کو، ہر انسان کے ہر فعل کو، ہر کام کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں جو انسان کی اچھائیوں اور برائیاں درج کرتے ہیں۔ پھر قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے آس پاس جو غیر محسوس چیزیں، جو غیر جاندار چیزیں ہیں، یہ بھی دیواریں، پتھر، ہر چیز کل قیامت کے دن انسان کی اچھائی اور برائی کے اوپر اللہ کے دربار کے اندر گواہی دے گی۔ تو ایک انسان اگر رات کے اندھیروں اور تنہائی کے اندر بھی چھپ کر گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکورٹیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ایجنسیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور جو یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے انبیاء ہمیں بچا لیں گے، فلاں ہماری سفارش کر دے گا، ہم چند دن جہنم کے اندر رہیں گے اور پھر جنت کے مزے لوٹیں گے، تو اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا، بچو، یومن، اس دن سے، اس حساب کتاب کے دن سے بچو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں پر تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، ہر آدمی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں مجھ سے میری نیکیاں طلب نہ کر لے یا اپنے گناہ مجھے نہ دے دے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور دنیا کے اندر انسان اگر پھنس جاتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو رشوت دے کر جان بچا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ، انسان کے گناہوں کی سزا اسے بہرحال ملے گی۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش بھی وہاں فائدہ نہیں دے گی، وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا سوائے صورت کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو کہہ دے کہ ہاں تو اس بندے کی سفارش کر سکتا ہے، تو وہ سفارش کرے گا، لیکن ہر بندے کی اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جہاں کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو اور دنیا کے اندر ایسے معاملات نہ کرو کہ کل قیامت کے دن شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے۔ اور بہت ساری احادیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کھڑا ہوگا، اس کے عزیز و اقارب، اس کے بہن بھائی، اسے اچھا اور نیک سمجھنے والے سارے کھڑے ہوں گے، اور انسان کے گناہ سامنے اسکرین کی طرح چل رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے، مجسم صورت کے اندر سامنے ہوں گے۔ تو سوچئے کہ کتنی شرمندگی کا عالم ہوگا کہ ایک آدمی مجھے اچھا سمجھتا ہے
اور میری تنہائی کے گناہ اس کے سامنے آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے، کتنی شرمندگی کا عالم ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ ہر شخص پریشانی کے اندر ہوگا، فکر کے اندر ہوگا۔ یعنی ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر آدمی اس طرح ننگا ہوگا جس طرح پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر ننگا آتا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول مرد اور عورتیں ایک جگہ ہوں گے اور ننگے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، مرد اور عورتیں ایک جگہ ہوں گے اور سارے ننگے ہوں گے، لیکن ہر آدمی کو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہوگی، اپنے معاملات کی، اپنے حساب کتاب کا اتنا خوف ہوگا کہ اسے اپنے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اتنی سخت کیفیت ہوگی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارے انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر نبی کی زبان پر ہوگا کہ اللہ آج میرا کیا ہوگا۔ حالانکہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ تو جنتی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی اس بات کا ڈر و خوف ہوگا کہ ہمارا آج کیا ہوگا، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی زبان کے اوپر اپنی امت کے لیے دعائیں ہوں گی اور اللہ کے آگے فریادیں ہوں گی۔ ترجمہ دہرا لیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، وانی، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگا، نفس، کوئی نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کا، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، ان سے نہ قبول کیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعها، اور نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔